الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا لما بلغ مد أحدهم أو نصيفه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم بارك على محمد اللهم اغفر لنا واغفر لنا. محترم و مکرم حاضرین و سامعین، قرآن پاک کی جو آیت تلاوت کی گئی اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے 2 حدیثیں تلاوت کی گئیں، ان کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ایسے ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو پھر یہ ہدایت پا جائیں گے، ان کو راہ مل جائے گی، ان کو کامیابی کا راستہ مل جائے گا، اور اگر وہ اس راستے سے منہ موڑتے ہیں تو پھر وہ بہت بڑے مخالفت میں، یعنی راستے سے بہت دور نکل جائیں گے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ پیش کی گئی اس میں آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، فَبِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تم جس کی بھی اقتدا کرو گے راہ پا جاؤ گے، یعنی تمہیں جنت کا راستہ مل جائے گا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرے راہ خدا میں، اور میرے صحابہ 1 مد یا اس کا نصف حصہ خرچ کریں تب بھی تم ان کے اجر کو نہیں پہنچ سکتے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اور قرآن پاک کی بہت سی دیگر آیات میں، پہلے پارے میں بھی ہے، سورہ بقرہ میں، بلکہ قرآن پاک کے دوسرے ہی صفحے پر ہے، پھر 26ویں پارے میں ہے، پھر اور بہت سی جگہوں پر اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ
اس جماعت کا تعریف کے انداز میں تذکرہ فرمایا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ محنت کے نتیجے میں دنیا میں وجود میں آئی، جس جماعت کو ہم صحابہ کا نام دیتے ہیں۔ یہ لوگ عام لوگ نہیں تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار اصحابی، جیسے اللہ نے مجھے پوری کائنات میں سے پھر پوری انسانیت میں سے چنا ہے۔ اس کائنات کا دولہا انسان ہے، کیونکہ انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ پھر اس انسانوں میں سے سب سے جو بہترین انسان ہیں وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے کم و بیش 1,24,000، یہ انسانیت کا خلاصہ اور مکھن ہے۔ بہترین انسان جو تھے وہ یہ لوگ تھے، انسانیت کا بہترین نمونہ یہ لوگ تھے۔ اور پھر اس میں سے بھی رسولوں کو اللہ نے زیادہ شرف بخشا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ پھر رسولوں میں سے بھی آگے 6 اولو العزم پیغمبر ہیں جن کا رتبہ ان رسولوں سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ان اولو العزم پیغمبروں میں سے بھی سب سے جو بڑا رتبہ ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس لیے فرمایا ان اللہ اختارنی، گویا کہ خلاصہ یہ بنتا ہے بات کا کہ اس پوری کائنات میں سے سب سے پسندیدہ ہستی اللہ کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، جن پر اللہ کی نظر انتخاب پڑی ہے، جن پر اللہ کی نظر رحمت ہے، بلکہ وہ خود سراپا رحمت ہے۔ پھر فرمایا واختار اصحابی، جیسے اللہ نے مجھے چنا ہے ایسے ہی اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کو بھی چنا ہے۔ تو صحابہ یہ حضور کے ساتھ جو لگے ہیں یہ کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں ہے، یہ بائی چانس نہیں ہے بلکہ بائی چوائس ہے، اللہ کی جانب سے انتخاب ہوا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ قرآن پاک میں ان کی تعریف ہے بلکہ فرمایا مثلہم فی التوراۃ کمثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع، کہ صحابہ کی شان اللہ نے تورات اور انجیل میں بھی بیان فرمائی تھی، جیسے حضور کی شان سابقہ آسمانی کتب میں بیان ہوئی ہے، ہر نبی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت عطا دی ہے، ایسے ہی آپ کے صحابہ کا تذکرہ بھی تورات اور انجیل تک میں موجود تھا۔ تاریخ کی روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ کچھ لوگ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے آس پاس کی بات ہے، یہ بات کی کچھ عرصہ بعد کی بات ہوگی، کہ ایک صاحب کہتے ہیں میں کسی علاقے کے عیسائیوں کے گرجے میں گیا، وہاں جا کر میں نے یہ دیکھا کہ ان لوگوں نے یعنی حضور کو کے اوصاف اتنے وضاحت کے ساتھ، اتنی صراحت کے ساتھ، اتنے پرفیکٹ انداز میں تورات اور انجیل میں بیان ہوئے تھے کہ جیسے انسان کسی کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو ایک گرجے میں گیا تو وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ بنی ہوئی ہے اور بالکل ہو بہو، اور ان کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کی بھی بنی ہوئی ہے۔ تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے اس دنیا میں وہ اس کے ساتھ صحابہ کا تذکرہ جڑا ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو تعمیر فرما لیا تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے کہ اے اللہ گھر تو میں نے بنا دیا ہے، مدرسہ تو بنا دیا ہے، مگر اس مدرسے میں معلم آپ بھیجیں گے
وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، ان کے اندر سے اس قوم سے ایک رسول بھیجیے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ معلم کیا کریں گے؟ وہ قرآن پاک کی تعلیم دیں گے، تزکیہ کریں گے، ان کے نفسوں کو پاک کریں گے، رذائل سے پاک کریں گے، اخلاق حمیدہ سے مزین کریں گے، اور ان کو ایک اعلیٰ ترین انسان بنا کر دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے گھر بنانے کے بعد اللہ سے معلم بھی مانگا ہے، استاذ بھی مانگا ہے، اور اس استاذ کے ساتھ ساتھ اس کی جماعت بھی مانگی ہے۔ تو جیسے حضور دعائے خلیل ہیں، مدعائے ابراہیم خلیل اللہ ہیں، ایسے ہی حضور کی جماعت بھی مدعائے اور دعائے ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ تو یہ عام لوگ نہیں ہیں، اس لیے فرمایا کہ صحابہ اکرام یہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں۔ تاریخ کے کسی پیمانے پر تاریخ کی کسی کتاب کو اٹھا کر اور اس کے اندر سے جو کچھ رتب و یابس لکھا ہوا ہے اس کو سامنے رکھ کر صحابہ کے بارے میں کوئی کمنٹ پاس کرنا، کوئی رائے قائم کرنا، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ صحابہ اکرام قرآنی شخصیات ہیں، یعنی ان کی تعدیل اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان سے ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، ان پر طعن و تشنیع نہ کرو، اس لیے کہ امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ پوری دنیا کے جب سے دنیا بنی ہے نیک انسان ہوتے ہیں، پھر نیکی میں آدمی بڑھتے 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 اللہ کا ولی ہو جایا کرتا ہے، نیک انسان ہو جاتا ہے، وہ گناہ نہیں کرتا، ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیا کرتا ہے، اس کی زندگی میں کوئی سوالیہ نشان نہیں ہوتا، کردار اس کا بڑا صاف ہوتا ہے، ولی اللہ ہوتا ہے، اللہ والا ہوتا ہے، نیک آدمی ہوتا ہے۔ پھر ان میں بھی آگے درجات ہوتے ہیں، کوئی اور زیادہ اللہ کے قرب میں بڑھ جاتا ہے، کوئی اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو ان جو مختلف قرب کے درجات ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کے لیے پھر مختلف قسم کے نام بھی کتابوں میں آ جاتے ہیں۔ تو ناموں سے کوئی اصرار نہیں ہے، کوئی ناموں کو مانے نہ مانے، لیکن اتنی بات طے ہے کہ اللہ کے قرب میں انسان کے درجات مختلف ہو سکتے ہیں، کوئی غوث ہے، کوئی قطب ہے، کوئی ابدال ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے۔ تو جتنے بھی آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے ولی ہوئے، جتنے غوث ہوئے، جتنے قطب ہوئے، جتنے ابدال ہوئے، اور بھی جتنے آپ نیک لوگوں کے نام صفات شمار کر سکتے ہیں کر لیجیے، ان سب کو جمع کیا جائے، اور ان سب کو جمع کرنے کے بعد ان کا جو مقام بنے گا، ان کی جو نیکی میں، تقوی میں، اطاعت میں، اللہ کے قرب میں ان کا جو مقام بنے گا، وہ ایک ادنا صحابی کے پاؤں کے جوتے کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتا۔ سب سے کم درجے کا صحابی جو ہے، یعنی وہ آدمی کہ جس نے ایمان کی حالت میں ایک نظر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال لی ہے۔ اب وہ ایک نظر اتنی قیمتی ہے، اتنی قیمتی ہے، اتنی قیمتی ہے کہ وہ نظر اس آدمی کو ولی سے آگے لے گئی، غوث سے آگے لے گئی، قطب سے، ابدال سے، پوری دنیا کی پوری انسانیت کے سب انسانوں سے آگے لے گئی ہے ایک نظر۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تمس النار من رآنی ولا من رآ من رآنی، جس نے ایمان کی حالت میں، صحیح ایمان کی حالت میں مجھ پر ایک نظر ڈال لی، وہ جہنم میں نہیں جائے گا، جنتی ہو گیا۔ اور یہ تاریخ نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں ایمان لائے، اس سانس میں سانس لیا جس سانس میں انوار رسالت اور خوشبو رسالت مہکی ہوئی تھی، اس فضا میں سانس لیا ہے جس فضا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد پا پھیلی ہوئی تھی۔ تو اس شخص کا جو تقوی کا معیار ہے، خدا خوفی کا معیار ہے، خشیت کا معیار ہے، وہ اس کو ہم تصور نہیں کر سکتے کتنا اونچا ہو گیا۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ایک
بہت بڑی ہستی ہوئی ہیں اس امت کے، پہلی صدی کے مجدد شمار کیے جاتے ہیں، اور ان کو وجہ طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ان کی جو خلافت تھی وہ خلافت راشدہ کی جھلک تھی۔ جامعیت ان کی، ان کا خوف، ان کا تقوی، ان کا علم، ان کی عدالت، انصاف، بنو امیہ کی ساری جاگیریں واپس کی انہوں نے۔ اپنی زندگی کو، وہ اتنی بلند زندگی ہوتی تھی کہ جس گلی سے وہ گزر جایا کرتے تھے دیر تک اس گلی سے گزرنے والے پہچانتے تھے کہ عمر بن عبدالعزیز ہو کر گئے، کیونکہ خوشبو اتنی استعمال کرتے تھے وہ، اور جوڑے پتہ نہیں کتنے کتنے نفیس جوڑے ہوتے تھے۔ لیکن جب خلافت ان کو ملی ہے تو انہوں نے اپنی زندگی کو اتنا سادہ کیا، اتنا سادہ کیا، اتنا سادہ کیا کہ عید کا موقع آ گیا تو بچوں کے لیے کچھ کپڑے وپڑے تیار کرنے تھے، تو اہلیہ نے کہا کہ کپڑے نہیں ہیں، تو فرمایا کہ میری تنخواہ تو اتنی نہیں ہے، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنے خازن سے، خزانہ دار سے، آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی حکومت آپ کے یہاں تک تھی، پوری دنیا پر حکومت تھی، ادھر اسپین، یورپ میں، افریقہ، ایشیا، اور ایشیا کا بھی یہ علاقہ بھی، اور یہ جو رشیا کا علاقہ یہ بھی، یہ سب ان کے زیر حکومت تھا۔ یعنی اس وقت اسلامی خلافت جو تھی وہ اپنی پیک پر تھی۔ تو انہوں نے اپنے خازن سے کہا کہ مجھے ایڈوانس تنخواہ دے دو جس سے میں اپنے بچوں کے کپڑے بنا دوں۔ انہوں نے کہا جی آپ مجھے لکھ کر دے دیں، آپ اگلے مہینے زندہ رہیں گے تو میں تنخواہ دے دیتا ہوں۔ یہ ہے اثر حکمران کے اپنے تقوی کا، اپنی خدا خوفی کا اثر اس کے عملے پر ہوتا ہے، اور اس کو پھر آرڈر نہیں جاری کرنے پڑتے، وہ خود بخود ہوتا ہے، اس کا اپنا اندر جو کچھ ہوتا ہے وہی قوم میں ہوتا ہے۔ تو اس نے انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے یہ تو میں نہیں کر سکتا، انہوں نے کہا پھر میرے پاس بھی یہ خزانہ اللہ کی امانت ہے، میں اسے ایسے نہیں دے سکتا، اگر آپ نے لینا ہے تو یہ چابی یہ لے لے، لیکن اگر آپ پراپر طریقے سے مجھے کہیں کہ مجھے یہ جاری کرو تو میں نہیں جاری کر سکتا۔ تو یہ عالم تھا ان کا، اتنا تقویٰ، اتنی طہارت، اتنا سب کچھ۔ ایک صاحب نے عبداللہ بن مبارک رضی اللہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، یہ بھی بڑے آدمی تھے، بہت کمال کے آدمی تھے، ان کا علم تو تھا ہی تھا بہت کمال کا، امام ابو حنیفہ کے شاگرد، 6 مہینے راہ خدا میں جہاد کرتے تھے، 6 مہینے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ان سے کسی نے سوال کیا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ میں سے جو پہلے درجے کے صحابہ ہیں، خلفائے راشدین، 4 خلفاء، پھر 10 مبشرہ ہیں، پھر اصحاب بدر ہیں، 10 صحابہ جن کو آپ نے جنت کی خوشخبری دی، پھر اس کے بعد وہ صحابہ جو بدر میں شریک ہوئے، پھر وہ صحابہ جو احد میں شریک ہوئے، یہ درجہ بندی ہے، پھر وہ صحابہ جو بیعت رضوان میں شریک ہوئے، اور پھر وہ صحابہ جو فتح مکہ پر مسلمان ہوئے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شمار ہے وہ فتح مکہ کے مسلمانوں میں ہوتا ہے، جو باقاعدہ طور پر انہوں نے باضابطہ اسلام قبول کیا ہے، اس کا اظہار اور اعلان ہوا وہ مکہ کے موقع پر ہوا۔ تو ان کا یہ مرتبہ ہے، یعنی صحابہ میں سے وہ گویا کہ اس درجے کے آدمی ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھ لیا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ یہ فرمائیں کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں؟ یہ سوال کر لیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز تابعی ہیں، وہ 103 میں ان کا انتقال ہوا ہجری میں، اور معاویہ صحابی رسول ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ارے میاں کیا سوال کر رہا ہے، کچھ ہوش سے کام لو، کیا پوچھ رہے ہو تم؟ یہ سوال تمہیں پیدا ہی کیسے ہوا؟ چلو اب ہو گیا تو جواب سنو۔ جواب یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کے نتنوں میں جو میل جمی ہے وہ بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ یہ لو کہ کیوں؟ دلیل دیتا ہوں۔ دلیل یہ ہے کہ وہ میل جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ میل ہے جو حضور کے ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد میں شریک ہوئے، سفر میں شریک ہوئے، اس سفر میں حضور کے گرد پا
آپ کے پاؤں کی گرد اٹھی ہے، اٹھ کر فضا میں گئی ہے، اور وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے نتنوں میں چلی گئی ہے، تو وہ گرد اور اس فضا میں سانس لینے کا موقع تو انہی کو ملا ہے، عمر بن عبدالعزیز کو تو نہیں ملا۔ تو اللہ کے ہاں جو مقام صحابہ ہے وہ زیادہ عبادات کی وجہ سے نہیں ہے، صحابہ کو تو زیادہ عبادات کا موقع ہی نہیں ملا، زیادہ علم کی وجہ سے بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کی تو ساری زندگی جہاد میں اور سفروں میں اور حضور کے ساتھ اشاروں پر لبیک کہتے گزر گئی۔ تو ان کا جو مقام اللہ کے ہاں ہے وہ ان کی قربانیاں ہیں اور حضور کی صحبت ہے بس، یعنی وہ زمانہ ان کو مل گیا ہے جو خیر القرون ہے۔ حضور فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ جب سے اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے، جب سے یہ گردش لیل و نہار وجود میں آئی ہے، سورج نکل رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، دن اور رات کا چکر چل رہا ہے، جب سے چلا ہے یہ زمانہ ہے، گھڑی ہے، زمانہ چل رہا ہے۔ اس سارے زمانے کا بہترین زمانہ وہ ہے جس میں میں جلوہ افروز ہوا ہوں دنیا میں، اور پھر اس کے بعد میرے صحابہ اور تابعین کا زمانہ ہے۔ تو جس نے اس خیر القرون میں ایمان کی حالت میں سانس لیا ہے، جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک نماز پڑھ لی ہے، اور جس نے ہاتھوں سے ہاتھ ملا لیا ہے، اور جس کو حضور نے دعائیں دے دی ہیں، جن لوگوں کے حضور نے جنازے پڑھائے ہیں، جن کو قبر میں اتارا ہے، تم کہاں ان کا مقابلہ کر سکتے ہو؟ تصور بھی کہاں کر سکتے ہو؟ تو بے وقوفی تو ہو سکتی ہے، تم ان کے مقام کو جان ہی نہیں سکتے، مقابلہ تو دور کی بات ہے کہ ان کا کتنا بلند مقام اللہ کے ہاں ہے، تم نہیں جان سکتے۔ اس لیے فرمایا لا تسبوا اصحابی، فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو۔ انسان ہے لیکن عام انسان نہیں ہے، جیسے انبیاء علیہ السلام بھی انسان ہیں مگر عام انسان نہیں ہے۔ یاقوت اور جو ہیرا ہوتا ہے، کوہ نور ہے، وہ بھی ایک پتھر ہے لیکن عام پتھر نہیں ہے، بہت اونچا ہے۔ تو صحابہ بھی انسان ہیں مگر وہ عام انسان نہیں ہے، ہم ان کے مقام کا تصور نہیں کر سکتے۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے قریب میرے دنیا میں سے جانے کے بعد ایسے لوگ بھی آئیں گے کہ جن کے جذبات یہ ہوں گے، میری محبت ان کے دلوں میں اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں حضور کے دیدار کی ایک جھلک مل جائے، اور اس کے بدلے ہم سے ہماری جان لے لی جائے، مال لے لیا جائے، اولاد لے لی جائے، خاندان لے لیا جائے۔ ایسی محبت والے بھی آئیں گے، یہ فرمایا آپ نے، یعنی ان کے ایمان، ان کا عشق، ان کی محبت، اب اندازہ لگائیں کتنا ہے کہ ایک جھلک کے لیے سب کچھ نثار کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن ان کو بھی فرمایا کہ تم لوگ، یہ جو ایسے نیک لوگ، نیک سے نیک لوگ ہیں، وہ بھی فرمایا کہ احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کریں۔ احد پہاڑ بہت بڑا ہے، 3-4 کلومیٹر کے ایریے میں پھیلا ہوا ہے، اور پہاڑ جتنا باہر ہوتا ہے اتنا زمین کے اندر بھی ہوتا ہے، بلکہ اس سے شاید زیادہ ہی ہوتا ہے، وہ سب پہاڑی ہوتا ہے۔ اسی لیے اب جو صفا مروہ کی انہوں نے ایکسٹینشن کی ہے تو وہ پہاڑی نیچے تک بھی لے گئے نا، تو جو اس کی تہ خانے ہیں وہ بھی پہاڑی صفا مروہ ہی ہے وہ، کیونکہ پہاڑ اوپر سے نیچے تک سارا پہاڑی ہوتا ہے۔ تو احد پہاڑ کا آپ اندازہ لگائیں، کوئی وزن کر سکتا ہے تو کر کے دکھا دے کتنا ہوگا۔ فرمایا کہ یہ آدمی کوئی راہ خدا میں خرچ کرے، بعد والا آدمی جس کا ایمان اتنا ہے، جس کی محبت اتنی ہے، جس کا عشق اتنا ہے، خرچ کر لے راہ خدا میں، فقیروں میں بانٹے، محتاجوں میں بانٹے، اور اللہ کے یہاں قبول بھی ہو جائے، کیونکہ تقابل انہی دو چیزوں کا ہوتا ہے جو ان میں کچھ بنیادی وصف مشترک ہوتا ہے۔ اگر وہ قبول ہی نہیں، اس کا تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ اگر وہ مال قبول بھی ہو جائے راہ خدا میں، اور ادھر میرا ایک صحابی کیا کرے، ایک مد جو ہے یہ ایک پیمانہ ہوتا تھا عرب میں، جو تقریباً یوں سمجھیے کہ 3/4 کلو، یعنی کلو کے اگر 3 پاؤ کے برابر گندم، جو یا کوئی بھی چیز صدقہ کرے،
تم احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرو، سونا، اور وہ کتنا کریں؟ 3 پاؤ گندم یا جو یا جو بھی ایک حقیر سی چیز، معمولی سی چیز ہو سکتی ہے، وہ خرچ کریں، تو تمہارا احد پہاڑ کہیں پیچھے رہ جائے گا، ان کا وہ 3 پاؤ گندم آگے نکل جائے گی۔ یہ ہے مقام صحابہ کا، یہ اللہ نے ان کو دین میں مقام بخشا ہے۔ ہم کہاں، من کجا تو کجا، ہم کہاں اور وہ کہاں، چہ نسبت خاک را بعالم پاک، مٹی کو، بلکہ ہم تو گندے لوگ، ہم کس کردار کے لوگ ہیں، کیا ہماری حیثیت ہے؟ 1000 بار مولانا جامی نے فرمایا، 1000 بار بشوئیں دہن سے مشکو گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی سے۔ اگر میں اپنے منہ کو، اپنی زبان کو 1000 دفعہ مشک سے اور گلاب سے، عرق گلاب سے دھو لوں، پاک کر لوں، پھر بھی آپ کا نام لینا بے ادبی ہے، یہ گندی زبان ہے۔ کہاں کہاں چلتی ہے، کہاں کہاں کیا کیا سوچتی ہے، کیا ہمارا دل، کیا ہمارا دماغ، اور کیا ہمارے کردار، اور ہم بات کریں کس کے بارے میں، کہ جن کا نام بھی لینا ادب کے ساتھ ضروری ہے، جن کے دربار میں، جن کے حضور میں سانس لینا بھی، فرمایا کہ ادب گاہے زیر آسماں یہ عرش نازک تر، اس آسمان کے نیچے ادب کا مقام عرش سے بھی زیادہ نازک ہے۔ نفس گم کردمی آیت با یزید و جنید و با یزید این جا، یہ وہ جگہ ہے جہاں با یزید بستامی اور جنید بغدادی جیسے کبار اولیاء اللہ بھی اپنے سانس کھو بیٹھتے ہیں، ہوش کھو بیٹھتے ہیں۔ تو کہاں ہم اور کہاں وہ پاک ہستیاں، ہم تو ان کا نام بھی نہیں لے سکتے، ہم تو ان کی تعریف بھی کریں تو ہمیں ہو سکتا ہے ہم تعریف میں کوئی مذمت ہی نہ کر بیٹھیں، تو چہ جائے کہ ہم ان کے بارے میں کوئی کمنٹ پاس کریں، کوئی ایسی ویسی بات کریں۔ اللہ اللہ، توبہ توبہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہماری بخشش فرما دے، اور ہماری کوتاہیوں سے جو ہے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کا، اہل بیت کا، حضور کے رشتہ دار جو حضور کے خاندان کے لوگ ہیں، ایمان سے بھی مشرف ہوئے اور ان کو خونی نسبتیں بھی حاصل ہیں، رشتہ داریاں بھی حاصل ہیں، ان کا مقام تو وہ تو سروں کے تاج ہیں۔ صحابہ کرام ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، حضور نے فرمایا وہ آسمان ہدایت کے روشن تارے ہیں، کہ جس صحابی کے پیچھے بھی چلو گے تمہیں جنت کی راہ مل جائے گی۔ اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے قیامت تک آنے والے انسانوں، تمہارے لیے ایک معیار سیٹ ہو چکا ہے، وہ صحابہ کرام ہیں۔ ان جیسا ایمان لاؤ گے، ان جیسے کام کرو گے تو پاس ہو، ورنہ فیل ہو جاؤ گے۔ یہ ایک ماڈل بنا دیا اللہ نے امت کے لیے۔ تو یہ ہم کہاں اور وہ کہاں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس قسم کے بے احتیاطی کے جملے بولنا کہ جو صحابہ پر جو ہے وہ صحابہ کے بارے میں آدمی کے ایمان کو تھوڑا سا بھی کسی صحابی کے بارے میں اگر بدگمانی ہو جائے تو ایمان سلامت نہیں رہتا، آدمی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ یہ ادب ایسی چیز ہے اور یہ احترام ایسی چیز ہے کہ جو ایمان کے گرد ایک دیوار ہوتی ہے، اگر یہ دیوار گر جائے تو شیطان ایمان اچک کے لے جاتا ہے، بلکہ ایمان رہتے ہی کہاں ہے۔ ایمان تو نام ہی اس چیز کا ہے کہ حضور کے ساتھ اور حضور سے جڑی ہر چیز کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ کہ جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ بدر کا میدان دیکھیں، احد کا میدان دیکھیں۔ بدر کے میدان میں بدر کا واقعہ کیا ہوا؟ واقعہ یہ ہوا تھا کہ مشرکین مکہ کا ایک قافلہ جا رہا تھا شام میں تجارت کے لیے۔ اس قافلے کی نیت یہ تھی کہ ہم یہ مال خرچ کر کے مدینہ منورہ پر چڑھائی کریں گے۔ تو حضور کو پتہ چلا تو آپ نے بڑے شارٹ نوٹس پر لوگوں کو کہا کہ اگر تاخیر کی تیاری میں لگ گئے تو قافلہ نکل جائے گا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ جس شخص کا جانور سواری گھر میں موجود ہے وہ چلے گا، اور جس کی سواری چراگاہ میں چرنے کی، مدینہ منورہ سے باہر چراگاہ ہوتی تھی، ذرا کچھ میلوں کے فاصلے پر تھی، اگر کسی کا جانور وہاں ہے اور وہ لینے جائے گا تو ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے، بہت شارٹ ٹائم ہے۔ شارٹ نوٹس پہ بدر کی تیاری ہوئی تھی۔
اسی لیے چند گھوڑے تھے، 1-2 گھوڑے تھے، چند تلواریں تھیں اور کچھ اونٹ تھے. وہ تو اس طریقے سے گئے تھے کہ قافلے کو پکڑنے جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے اس کا ایک نظام یہ کیا کہ وہ قافلہ تو نکل گیا اور مشرکین مکہ آ گئے، 1000 کا لشکر آ گیا، کیل کانٹے سے لیس تھا، مسلح تھا، اور ادھر 313 تھے. تو یہ جو 313 تھے یہ شارٹ نوٹس پہ آنے والے تھے. اس کے علاوہ بے شمار صحابہ، مہاجرین والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ سارے مدینہ منورہ میں تھے، مخلص صحابہ تھے. ایسا نہیں تھا کہ وہ نعوذ باللہ کو ڈرنے والے تھے، نہیں، وہ چاہنے والے تھے، ان کو بڑے ارمان تھے. اسی لیے جب احد کی لڑائی کا موقع آیا تھا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی بھی جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے. عملہ آپ کی اہلیہ یعنی حضور کی صاحبزادی بیمار تھی تو ان کی تیمارداری کے لیے آپ نے ان کو چھوڑ دیا. تو بہت بڑے بڑے صحابہ نہیں گئے، اس جنگ میں نہیں شریک ہو سکے، اور ان کو ارمان تھے. انصار صحابہ بڑے بہادر ہو. اسی لیے جب احد کا موقع آیا تو حضور کی یہ خواہش تھی کہ مدینہ منورہ میں رہ کر لڑائی کی جائے. لیکن وہ صحابہ کہ جنہیں بدر میں شریک نہ ہونے کا ارمان تھا. ہمیں ارمان ہوتا ہے نا کہ اوہو زندگی کا بڑا چانس لگا تھا یار، میری یہ چیز ہو جاتی، یہ بن جاتا، یہ بن جاتا، یہ بن جاتا. لیکن صحابہ کے ارمان کچھ اور تھے، وہ اور لوگ ہی کچھ اور تھے. وہ کہتے تھے کہ ہمیں زندگی بھر یہ افسوس رہے گا کہ بدر میں ہم شریک نہیں کیوں نہیں ہو سکے. تو ایسے مخلص صحابہ انہوں نے کہا جی نہیں یا رسول اللہ، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اسی طریقے سے میدان جنگ میں جائیں اور کافروں سے لڑیں، اور اپنے خون کے نذرانے سے، خون کی لکیروں سے ہم آپ کی دفاع کی اور اسلام کی اور اللہ کی محبت کی داستانیں لکھیں. تو ان کا جوش اور ولولہ تھا انصار صحابہ کا، مہاجرین کا، جو لے گیا احد میں. تو یہ اس لیے صرف ایسا نہیں تھا کہ صرف 313 ہی اس جنگ میں مسلمان تھے، نہیں، بلکہ مسلمان اور بھی بہت تھے اور مخلص تھے اور لڑنے والے تھے. لیکن اتنا وقت نہیں تھا کہ ان کو ساتھ لے جایا جا سکتا. اس لیے کہتے ہیں کہ سیرت کا مطالعہ اور صحابہ اور اس کا گہرائی سے علماء کی نگرانی میں کرنا چاہیے. اگر مستشرقین جنہوں نے، وہ عیسائی لوگ جنہوں نے سیرت لکھی ہے اور اسلامی لٹریچر لکھا ہے، انگریزی میں اکثر و بیشتر انہیں کی لکھی ہوئی چیزیں، اگر وہ پڑھیں گے تو وہ تو کچھ کو کچھ بنا دیتے ہیں بات کا. اس سے پھر آدمی کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، پھر وہ الٹی سیدھی بات بول بیٹھتا ہے. وہ اپنے خیال میں تو شاید مخلص ہی ہوتا ہے لیکن غلطی بہت بڑی کر بیٹھتا ہے، بہت بڑی بے ادبی اس کی زبان سے ہو جاتی ہے. اس لیے علماء کی نگرانی میں علماء سے پوچھ کر بیچنا چاہیے کیونکہ ان کو ساری بات پتہ ہوتی. اب یہ بات عام طور سے سامنے نہیں ہوتی، ہم یہی سمجھتے کہ 313 ہی مسلمان تھے. نہیں، ایسا نہیں تھا، اور بھی مخلص مسلمان تھے جو مدینہ منورہ میں موجود تھے. تو یہ تبھی پتہ چلتا ہے جب پورا علم آدمی کے سامنے ہو، پوری تصویر سامنے ہو. تو احد میں بھی ان لوگوں کا جو ہے وہ پھر گئے، اور احد میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل الرمات پر چند لوگوں کو کھڑا کیا تھا، 50 کے قریب آدمی تھے. تو انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ اب جنگ ختم ہوگی، کیونکہ پہلے ہی حلے میں مسلمانوں نے ایسے ہی بہادری کے، شجاعت کے جوہر دکھائے کہ کافروں کے قدم اکھڑ گئے، پلٹ گئے، پسپا ہو گئے، اور وہ چھوڑ کے بھاگنے لگ گئے سب کچھ. تو جب کافر جو ہے وہ دشمن بھاگ جائے تو پھر مال غنیمت اکٹھا کیا جاتا ہے. یہ مال غنیمت جو ہے یہ لوٹ کا مال نہیں ہوتا. مال غنیمت یہ اللہ کا ایک حکم ہوتا ہے. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول. آپ نے فرمایا کہ مجھے چند خصوصیات عطا فرمائی گئی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن میں سے ایک یہ بھی تھا احلت لی الغنائم. جنگ کے اندر جو دشمن کا، کافر دشمن کا جو مال ہاتھ میں آتا ہے وہ حلال ہو گیا، میرے لیے حلال کیا گیا، اور اس کو بڑا طیب مال شمار کیا گیا، بڑا پاکیزہ مال شمار کیا گیا. پھر اس کی جو کلیکشن ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ڈسٹریبیوشن ہے، اس کا خاص اصول ہے. یہ نہیں کہ جس کے ہاتھ جو چیز لگی وہ اس کی ہوگی، ایسا نہیں ہوتا. اس میں اس سب مال کو اکٹھا کیا جاتا ہے، پھر اس میں سے ایک خمس جو ہے وہ بیت المال کا نکلتا ہے، پھر اس کے بعد باقی مجاہدین میں مختلف درجات سے تقسیم ہوتی ہے. اس کے پورا ایک نظام اور اصول ہیں اس کے، شریعت کے، قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے. تو وہ صحابہ جو اس درے کو چھوڑ کر گئے تھے وہ نعوذ باللہ کوئی مال کے پجاری نہیں تھے، اس لیے کہ مال تو بہت پیچھے کی چیز ہوتی ہے. جو اپنی جان لے کر میدان جنگ میں چلا جائے وہ مال اس کے سامنے کیا ہوتا ہے. جان سے قیمتی تو کوئی چیز نہیں، جان کے لیے انسان کروڑوں لگا دیتا ہے. تو جو جان اپنی ہتھیلی پر رکھ کر حضور کے سامنے پیش ہو جاتے تھے اور کٹ رہے ہیں. ایک صحابیہ ہیں، احد کا ہی واقعہ ہے، ان کے 4 بیٹے شہید ہو گئے.
ان سے جب کہا کہ اب کہنے لگی حضور کا کیا حال ہے، تو صحابہ نے کہا حضور کا تو پتہ نہیں ہے، تیرا ایک بیٹا شہید ہو گیا، اس کو کوئی بات نہیں ہے، راہ خدا میں کیا ہے، حضور کا بتاؤ کیا حال ہے، دوسرا تیسرا چوتھا خامد، ان کا تیرا تو سارا کچھ تیرا کنبہ ہی اجڑ گیا، لیکن ان کا کہ اگر حضور سلامت ہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ تو یہ لوگ تھے تو اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کرتے، تو مال کا لالچ ان کے اندر کہاں سے آیا؟ تو یہ وہ کچھ غلط تصویر کشی ہوتی ہے جو غیر لوگ صحابہ کے بارے میں بٹھا دیتے ہیں دماغوں میں۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ حضور نے ہمیں یہاں تعینات کیا تھا تو وہ اسی لیے تھا جب تک جنگ جاری ہے تم نے یہاں سے نہیں ہٹنا، یہ ان کا ایک اپنی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، زیادہ سے زیادہ غلط فہمی ہو گئی، انہوں نے سمجھا جنگ ختم ہو گئی ہے تو اب تو یہاں ٹھہرنے کا کوئی فائدہ نہیں، لہذا انہوں نے درہ چھوڑ دیا۔ اور پھر جو اس وقت کا کام تھا وہ کیا تھا، جب دشمن بھاگ گیا تو مال غنیمت اکٹھا کرنا ہے، نفل تو نہیں پڑھنے تھے اس وقت انہوں نے، تو اس لیے اس کام میں لگ گئے۔ لیکن پیچھے سے جو ہے ایک اللہ کی جانب سے طے تھا، خالد بن ولید جو ہیں وہ اسی درے سے داخل ہوئے اور وہ جا کر جنگ کا نقشہ پلٹا اور صحابہ 70 کے قریب صحابہ شہید ہو گئے۔ تو یہ جو صحابی تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ اس انداز میں عتاب نہیں کیا کہ تم مال کے محب تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہاں یہ تھا کہ تمہیں جب تک حضور نے فرمایا تھا وہیں کھڑا رہنا چاہیے تھا۔ تو اس لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آدمی کو بہت زبان سنبھال کے بولنا چاہیے۔ اپنے باپ کے بارے میں، اپنی ماں کے بارے میں تو ہم بڑی ادب سے زبان استعمال کرتے ہیں، کوئی ان کے بارے میں کچھ کہہ دے تو ہم کہتے ہیں کیوں کہا تم نے ایسے، کہاں تمہارا باپ اور کہاں صحابی، لیکن وہاں ہم زبان کو کھول دیں، یہ بڑا خطرناک بات ہے۔ اگر نادانستگی میں ایسا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور ہمارا حسن ظن یہی ہونا چاہیے مسلمان کے بارے میں کہ کوئی مسلمان بھی دانستہ طور پر صحابی رسول کے بارے میں ایسی بات نہیں کہہ سکتا۔ یہ غلط معلومات ہوتی ہے، غلط علم ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں ایسی باتیں ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ پھر سربراہ کی غلطی جو ہوتی ہے وہ قوم کی ساری غلطی شمار ہوتی ہے، اس کا بڑا نازک مقام ہوتا ہے۔ کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام یہ کلام کا بادشاہ ہوتا ہے، اس کی بات پھر قوموں کی بات ہوتی ہے، وہ پھر عام بات نہیں ہوتی کہ اس کو نظر انداز کیا جائے۔ اس لیے اس بات کو زبان بڑی سنبھال کر انسان کو استعمال کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔